أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله علیما حکیما۔ اور کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ انجانے میں ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو انجانے میں قتل کر دے وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے لوگوں کو خون بہا ادا کرے سوائے اس کے کہ وہ لوگ خود ہی معاف کر دے۔ پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو اور خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے، اور اگر ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو تو ان کے لوگوں کو خون بہا بھی ادا کیا جائے اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے۔ پھر جس کو غلام میسر نہ ہو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کا طریقہ ہے اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے چند احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنا یہ گناہ عظیم ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو یہ مجبوری ہے، جن کے چند احکامات یہاں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہے، ایک شبہ عمد ہے اور ایک قتل خطا ہے۔ قتل عمد یہ ہے کہ آلہ قتل سے حملہ کرے اور مقتول پر حملہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، اور شبہ عمد یہ ہے کہ مقتول پر حملہ کرنے کا ارادہ تو ہو لیکن ایسی چیز سے حملہ کرے جو عام طور پر قتل کا سبب نہ بنتا ہو، اور قتل خطا یہ ہے کہ غلطی سے مقتول کی جان چلی جائے ورنہ مقتول کی جان لینا مقصود نہیں تھا۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہو جائے، جیسے دور سے جانور سمجھ کر گولی چلا دی اور جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ انسان ہے، اور دوسری صورت اور شکل یہ ہے کہ نشانہ لگانے میں ہی غلطی ہو جائے، مثلا نشانہ لیا شیر کا اور لگ گیا انسان کو۔ قتل عمد میں قصاص یا دیت واجب ہوتی ہے اور شبہ عمد میں صرف دیت واجب ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے 2 احکامات بیان فرمائے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں غلطی کا کفارہ ہے جو اس نے کی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، یہ ان کا حق ہے، لیکن اگر مقتول کے وارثین اپنا حق پورا معاف کر دے یا کچھ حق معاف کر دے تو اس سے معاف ہو جائے گا، لیکن کفارہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوگا، جس کی 3 صورتیں ہیں۔ جس مسلمان کو غلطی سے قتل کیا ہے اس مقتول کے وارثین یا تو مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، اگر کافر ہے تو ان کافروں سے مصالحت ہوگی یا پھر دشمنی ہوگی۔ اب اگر مقتول کے وارثین مسلمان ہیں یا کافر تو ہے لیکن ان سے مصالحت ہے تو ان دونوں صورتوں میں مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دینا پڑے گا، لیکن اگر کافر ہے لیکن ان سے دشمنی ہے تو پھر خون بہا دینا لازم نہیں ہے، لیکن کفارہ بہرحال ہر صورت میں دینا ہی پڑے گا، کسی کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں غیر مسلموں کی جان کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کے قتل پر نہ صرف خون بہا بلکہ کفارہ بھی لازم ہے۔ گویا ایک کافر کو قتل کرنا مومن کو قتل کرنے کی طرح گناہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔